جی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت محمد موسیٰ کی مانند نبی ہیں، اور اس سے وہ کوشش کرتے ہیں حضرت محمد کو ثابت کرنے کی کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اور اس دعوے کے ساتھ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جب یہ کوشش کرتے ہیں تو در حقیقت وہ محمد کو جھوٹا نبی ثابت کرتے ہیں اور اسلام کے تابوت میں ہی کیل ٹھوکتے ہیں۔ اس سے انہیں فائدہ نہیں ملتا، اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو حق اور سچ کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں وہ حق اور سچ کو تلاش کر لیتے ہیں۔ جی احمد ددات کے بعد ذاکر نائک، اور ذاکر نائک کے بعد اس کا بیٹا فارق نائک، وہ اسی طوطے کی زبان کو رٹ رہے ہیں کہ موسیٰ کی مانند نبی محمد ہے اور اس لیے وہ سچے نبی ہیں۔ یہ ان کو اتنی پرابلم اور اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ یہ کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں بائبل مقدس میں سے حضرت محمد کے بارے میں کہ وہ سچے نبی ہیں؟ اس کی وجہ قرآن چیپٹر 7 ورس 157 ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ توریت اور انجیل میں حضرت محمد کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اور حضرت محمد کو بائبل مقدس میں، توریت میں، انجیل میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر مرتبہ صرف اگر آپ 2-3 آیات اوپر کی اور 2-3 آیات نیچے کی جو ریفرنس یہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، میرا مطلب ہے کانٹیکسٹ پڑھ لیں، تو یہ حضرت محمد کو ہر اس ریفرنس کے ساتھ جھوٹا نبی ثابت کرتے ہیں، سچا نہیں ثابت کر پاتے۔ اس کا ایک مظاہرہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں محمد کا ذکر ہے، تو توریت کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں موسیٰ کی مانند حضرت محمد کو ثابت کرنے کے لیے ڈیوٹرانومی کی کتاب میں سے، استثناء کی کتاب میں سے، اس کا چیپٹر 18۔ لیکن اگر ہم 2 آیات اس کی آگے چلے جائیں، اسی چیپٹر کی ڈیوٹرانومی چیپٹر 18، یہ ورس 18 پہ رک جاتے ہیں، لیکن وہاں پر محمد نہیں ہے، کیونکہ ایک جھوٹا نبی سچے نبی کی مانند نہیں ہو سکتا، ایک جھوٹا نبی ایک سچے نبی جیسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیں۔ تو پھر اگر مسلمانوں آپ حضرت محمد کی تلاش کر رہے ہیں بائبل میں سے، تورات اور انجیل میں سے، تو آپ کو میچ کرنا پڑے گا حضرت محمد کو جھوٹے نبیوں کے ساتھ۔ جھوٹے نبیوں کے بارے میں بائبل نے جو تعلیم دی ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حضرت محمد جو خود جھوٹے نبی تھے وہ کیسے سچے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو آج اگر آپ صرف اسی ڈیوٹرانومی کے چیپٹر 18 ورس 18 کے آگے 2 آیات آگے چلے جائیں تو آپ کو حضرت محمد مل جائیں گے توریت میں۔ لیکن سچائی کا جھٹکا یہ ہے کہ وہ جھوٹے نبی کے طور پر آپ کو ملیں گے، اور یہ پرفیکٹ میچنگ ہے۔ آپ سچے نبیوں کے ساتھ محمد کو ملانے کی بجائے ایک مرتبہ ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 اور ورس 20 کے جھوٹے نبی کے ساتھ حضرت محمد کی میچنگ کر کے دیکھیں، یہ پرفیکٹ میچنگ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات، یعنی سب سے پہلے حضرت محمد گستاخ ہیں کیونکہ وہ یہوہ پاک خدا اس کے نام کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کا کبھی اپنے قرآن میں ذکر بھی کر سکے،
اس نام کا بیان نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد وہ گستاخ نبی ہیں، اور وہ ایسی بات میرے نام سے کہے، اب بعد میں یہ کہے کہ میرا تعلق اس خدا سے ہے، باتیں وہ دوسرے خداؤں کے نام سے کرے، اللہ قریش کے بت خدا کے نام سے، عزا لات منات قریش کے بت خداؤں کے نام سے محمد باتیں کرے، اور بعد میں کہہ دے کہ میرا تو تعلق اس خدا سے ہے جو تورات اور انجیل کا خدا ہے، تو یہ گستاخی ہے، کیونکہ سچے خدا نے اسے کچھ کہا نہیں، جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا۔ سچے خدا کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں ملا، حضرت محمد کو تو عزا لات منات کی طرف سے حکم ملتا تھا، شیطان کی طرف سے حکم ملتا تھا، اور بت اللہ قریش کا اس کی طرف سے حکم ملتا تھا۔ یہوہ خدا جو موسیٰ پر ظاہر ہوا، جس نے موسیٰ کو اپنا نام بتایا، اس نام سے تو حضرت محمد نے ایک بھی مرتبہ کلام نہیں کیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو دوسرے معبودوں کے نام سے حضرت محمد نے باتیں کی تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے حضرت محمد کے جھوٹے نبی ہونے کا کہ حضرت محمد قتل کیے گئے زہر سے، اور اس کے لیے خدا نے ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث اس کا استعمال کیا، اور اس نے کہا بعد میں زہر محمد کو کھلا دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ تو سچا نبی ہے کہ تو جھوٹا نبی ہے۔ اب زہر کا اثر بعض اوقات فوری ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اثرات کے بعد کچھ عرصے کے بعد زہر کھانے والے کی موت ہوتی ہے۔ حضرت محمد کے ساتھ جو صحابی تھے وہ اس وقت مر گئے، کچھ صحابی جنہوں نے کھانا کھایا تھا، زیادہ زہر کھایا تھا۔ حضرت محمد نے صرف زہر کو چکھا تھا، اس چکھ لینے سے زہر کو حضرت محمد کی کیا کیفیت رہی، اس حدیث میں واضح ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایکسیڈنٹ کے بعد کوئی شخص فینٹ ہو جاتا ہے سڑک پر اور ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، اور ہسپتال میں اس کو 1 سال وہ فینٹ رہتا ہے بے ہوشی کے عالم میں، تو اس کی موت واقعہ ہو جائے کافی عرصے کے بعد تو ڈاکٹر لکھیں گے اس کی وجہ موت، کاز آف ڈیتھ ایکسیڈنٹ ہے، جس نے اس کے برین پہ، اس کے جسم پہ ایسا ایفیکٹ کر دیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اسی طرح حضرت محمد کا بیان حضرت عائشہ سے روایت ہے، The prophet in his ailment in which he died، کہ نبی وہ حالت، وہ بیماری جس میں وہ مرے، used to say کہتے تھے، او عائشہ I still feel the pain، اب وہ کرا رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے، چلا کے، چیخ کے کہہ رہے ہیں، او عائشہ I still feel the pain، مجھے اب بھی وہ تکلیف ہو رہی ہے، یعنی وہ تکلیف جاری ہے، وہ جو زہر چکھا تھا اس کی تکلیف جاری ہے، caused by the food I ate at خیبر، وہ زہر کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھایا، جو وہ یہودی عورت نے دیا، and at this time، اور اب اس وقت I feel as if my aorta is being cut from that poison، اور اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری شہرگ کی نسیں کٹی جا رہی ہیں اس زہر کی وجہ سے۔ یاد رکھیں کہ زہر کا اثر ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ وینز کو، رگوں کو ایسے سکیڑ دیتا آہستہ آہستہ کہ موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس اثر سے کبھی باہر نہیں آ سکا، اس تکلیف سے کبھی باہر نہیں آ سکا، اور اب میں اس میں مر رہا ہوں۔
اب جو مسلمان حضرت محمد کی اس موت کے علاوہ کسی اور موت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بڑی خوبصورت موت تھی، ان کی نیچرل موت تھی، نیچرل ڈیتھ تھی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت محمد کو جھوٹا ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق حضرت عائشہ کو جھوٹا بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ حالت جس میں وہ سسکیاں لے لے کے مر رہے ہیں، اس حالت کو جھوٹا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے حق میں دلیل ہے کہ حضرت محمد جھوٹے، اگر ان کا یہ قول جھوٹا ہے تو پھر وہ جھوٹے نبی ہیں، اور اگر ان کا یہ قول سچا ہے تو پھر تو ان پہ مور لگ جاتی ہے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں، کیونکہ ڈیوٹرانومی میں لکھا ہے وہ نبی قتل کیا جائے، پیریڈ۔ اب اسی بیان کو ہم انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی بھی سن لیتے ہیں۔ دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے، یعنی وہی زہر۔ اب اس حدیث کو اردو میں بھی ایک باری میں آپ کو پڑھے دیتا ہوں جو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کی ہے۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی مرض وفات میں فرما رہے تھے، یعنی وہ مرض، وہ تکلیف جس میں وہ وفات پا رہے تھے۔ عائشہ، میں نے جو کھانا خیبر کے موقع پر کھایا تھا اس کی تکلیف مسلسل اٹھاتا رہا ہوں، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری شہ رگ کٹ جائے گی۔ تو یہ ہے وہ موت جو حضرت محمد کو آئی، اور اس موت سے ہم نے جو بنیادی باتیں سیکھی ہیں وہ یہ سیکھی ہیں کہ ایک جھوٹے نبی کو سچے نبی کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جو جھوٹا نبی ہے اس کی خصوصیات کو جھوٹے نبیوں کی خصوصیات سے میچ کریں گے آپ، تو وہ پرفیکٹ میچنگ ہوتی ہے حضرت محمد کی اس نبی کے ساتھ جو جھوٹا نبی ہے، جو اور خداؤں سے باتیں بناتا ہے اور خداؤں کو سجدے کرتا ہے، اور اس کو پھر سچے خدا کے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور خدا کا انتظام تھا کہ اس نے یہودی عورت کے ہاتھوں ہی حضرت محمد کا قتل کروایا، اسی لیے مسلمان یہودیوں کے اتنے خلاف ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی مسلمان کوشش کرتا ہے محمد کو موسیٰ جیسا بیان کرنے کی، تو نہ تو وہ بنی اسرائیل میں سے تھے محمد، اور یہ کوشش کرتے ہیں بنی اشماعیل کی طرف سے۔ میں کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے، یہ محمد کو بنی اسماعیل میں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ میرا چیلنج ہے، کوئی مجھے قرآن میں سے ریفرنس دے دے کہ حضرت محمد بنی اسماعیل میں سے تھے۔ وہ بھی ایک جھوٹ اور ایک جھوٹے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے۔ تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے نبی کو بچانے کے لیے عجیب کام کیا دکھاتے ہیں؟ اس کو سچے نبیوں کی خصوصیات کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، چھوڑ دو، سچ کو قبول کرو، اور لکھا ہے آگے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اور یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، ایمانداروں کو گمراہ کرنے کی، کہ محمد موسیٰ کی مانند نبی ہے۔ نہیں، جھوٹے نبی کا سچے نبی کے ساتھ موازنہ، کمپیریزن، میچنگ نہیں بنتی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے۔ تو مسلمانوں، جھوٹے نبی کو چھوڑ کر سچے نبیوں کی طرف آؤ، اور سچے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، بڑے اور نبیوں سے بھی بڑے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لو۔ اور آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو ثابت کروں گا صرف قرآن میں سے ہی موسیٰ کی مانند نبی کون تھا۔
اور پھر میں ثابت کروں گا آپ کو کہ یہ تو دیتے ہیں نا، کوئی 10 پوائنٹ دیتا ہے، کوئی 20 پوائنٹ، کوئی 30 پوائنٹ، میں آپ کو 60 پوائنٹ سے ثابت کروں گا موسیٰ کی مانند نبی کون، اور انہی 60 پوائنٹ سے میں ثابت کروں گا کہ موسیٰ کی مانند حضرت محمد نہیں ہے، وہ صرف ایک جھوٹے نبی ہیں۔ جھوٹے نبی سے بچ جاؤ، جھوٹے نبی کی باتوں سے بچ جاؤ، اور اپنے آپ کو خدا کے سچے کلام کی طرف لے کے آؤ۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔